بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اللہ کا شکر ہے ہم لوگ بھی یہاں پہ خیریت سے ہیں۔ اس ولاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اپنی سحری کا روٹین۔ سحری کا روٹین اس لیے کیونکہ میں نے اور ساس امی نے روزہ رکھا تھا۔ ویسے تو رمضان نہیں ہے لیکن ہم لوگوں نے سوچا تھا کہ ہم لوگ روزے رکھیں گے، تو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ میں نے سحری میں کیا بنایا اور افطار میں کیا کیا تھا۔ تو چلیے زیادہ ٹائم ویسٹ نہیں کرتے اور اس ولاگ کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ایک بات اور میں یہاں پہ کہنا چاہوں گی کہ یہ ضروری نہیں کہ روزے ہم لوگ رمضان میں ہی رکھیں، بس ہم پورے سال کبھی بھی روزے رکھ سکتے ہیں۔ ویسے تو منڈے اور تھرسڈے کی روزے کی بہت زیادہ فضیلت ہے، کیونکہ اس دن ہم سب کا اعمال نامہ اللہ کے پاس جاتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس دن میرا اعمال نامہ اللہ کے پاس جائے میں اس دن روزے سے ہوں۔ تو منڈے اور تھرسڈے کو ہم لوگوں کا اعمال نامہ اوپر جاتا ہے، تو اس لیے ان دونوں دن کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اگر ہم لوگ روزہ رکھیں تو ہم لوگ کبھی بھی پورے سال میں روزے رکھ سکتے ہیں۔ جو رمضان کے روزے ہوتے ہیں وہ تو فرض ہوتے ہیں، وہ تو رکھنے ہی رکھنے ہیں، لیکن یہ والے جو روزے ہوتے ہیں یہ فرض نہیں ہوتے، یہ آپ کے اوپر ہوتے ہیں، یہ سنت ہیں۔ اگر آپ رکھنا چاہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو کوئی فرض نہیں ہے رکھنا۔ اور آج کل ٹھنڈ کا موسم ہے تو دن چھوٹے ہیں، تو روزہ پتہ ہی نہیں چلتا ہے بالکل بھی، کب آپ نے سحری کی اور کب شام میں مغرب کا وقت ہو گیا، تو بہت تیزی سے وقت گزرتا ہے اور روزے بہت آرام سے گزر جاتے ہیں۔ ویسے تو اللہ کو کہتے ہیں کہ گرمی کے روزے زیادہ پسند ہیں کیونکہ وہ ٹف ہوتے ہیں، بٹ جیسے کہ میں نے کہا کہ یہ فرض نہیں ہے، یہ سنت ہیں، تو آپ لوگ رکھ سکتے ہیں۔ تو جی اب میں سحری میں اٹھ چکی ہوں اور یہاں پہ بج رہے ہیں صبح کے 4:20۔ میں نے الارم لگایا تھا 4 بجے کا، بٹ مجھے بیڈ سے نکلتے نکلتے 4:20 ہو گئے۔ اور میں یہاں پر بنا رہی ہوں پرانٹھے دو، ایک ساس امی کے لیے اور ایک اپنے لیے۔ سادے پرانٹھے بنا رہی ہوں میں کیونکہ میں اس کے ساتھ آملیٹ بناؤں گی، تو ایک پرانٹھے ہی ہیوی ہو جائے گا کیونکہ ہم لوگوں نے ڈنر بھی کافی لیٹ کیا تھا، تو میں کوئی اسٹف پرانٹھے نہیں بنا رہی ہوں، صرف سمپل پرانٹھے یہاں پہ بناؤں گی۔ اور ایک چیز میں یہاں پہ مینشن کرنا چاہوں گی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم منڈے کو روزہ اس لیے بھی رکھتے تھے کیونکہ اس دن ان کی پیدائش کا دن تھا، یعنی وہ منڈے کے دن پیدا ہوئے تھے۔ تو وہ کوئی سیلیبریشن ایسے نہیں ہوتا تھا کیونکہ برتھ ڈیز کا کانسیپٹ ہم لوگوں کا نہیں ہے، یہ جیوز اور کرسچنس جو ہیں وہاں سے برتھ ڈے کا کانسیپٹ آیا ہے، تو پہلے ایسا کچھ نہیں تھا، جو ابھی بھی نہیں ہے، بٹ ہم لوگ کیونکہ ویسٹرن کلچر کو فالو کرتے ہیں تو ہم یہ سب برتھ ڈے وغیرہ مناتے ہیں، بٹ اسلام میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو وہ منڈے کے دن جو ہے وہ روزہ ضرور رکھتے تھے۔ ویسے تو روزہ رکھنے کے بے شمار فائدے ہیں اور کچھ جو بینیفٹس ہیں میں بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، اور جو سائنس ہے ہماری اس نے بھی اس چیز کو ایکسیپٹ کیا ہے کہ روزہ رکھنا آپ کی ہیلتھ کے لیے کتنا بینیفیشیل ہے۔ ویسے تو کافی لوگوں کو پتہ ہوگا کہ روزے رکھنے کے کیا کیا فائدے ہیں، بٹ جن لوگوں کو نہیں پتہ ان کے لیے میں یہاں پہ بتا رہی ہوں۔ فاسٹنگ جو ہے آپ کی ہیلدی امیون سسٹم کو سپورٹ کرتا ہے، جو کہ بہت ضروری ہوتا ہے بیماریوں سے لڑنے کے لیے۔ آپ کے کولیسٹرول کو امپروو کرتا ہے، اچھے کولیسٹرول کو امپروو کرتا ہے، باڈی کو ڈیٹاکس کرتا ہے، اور جو آپ کا ویٹ لاس ہے اس میں بہت مدد کرتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے اگر آپ 10 یا 11 گھنٹے کی آپ فاسٹنگ کر رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے آپ کا ویٹ لاس ہو گئی، بٹ یہ نہیں کہ آپ نے 10 سے 11 گھنٹے روزہ رکھا اور جب افطار کا وقت آیا تو آپ نے خوب جو ہے پیل کے کھا لیا ہر چیز، فرائڈ اینڈ ایوری تھنگ۔ تو یہ بھی اس کا بھی خیال رکھیں کہ آپ اس وقت بھی لمٹ میں کھائیں، ایکسیس میں کچھ نہ کھائیں۔ جو آپ کا برین فنکشن ہوتا ہے اس کو وہ بوسٹ کرتا ہے، اور جو آپ کی ہارٹ ہیلتھ ہے اس کو وہ سپورٹ کرتے ہیں، اس کو امپروو کرتے ہیں۔ تو الحمدللہ دیکھیں کہ کتنے زیادہ فائدے ہیں، یہ تو میں نے آپ کو کچھ فائدے جو ہیں بتائے، ورنہ بے شمار فائدے ہیں روزہ رکھنے کے۔ تو یہ چیزیں ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہم لوگوں سے یہ چیزیں انٹروڈیوس کرائیں، اور اس وقت سائنس نہیں تھی، اور اس ٹائم پر ان کو پتہ تھا کہ یہ آپ کی باڈی کے لیے بھی کتنے بینیفیشیل ہیں، جو کہ سائنس نے اب پتہ لگایا ہے کہ یہ کتنے زیادہ ضروری ہیں آپ کی باڈی کے لیے، ایک ہیلدی باڈی کے لیے۔ تو ایسی بے شمار چیزیں آپ کو قرآن میں پڑھنے کو ملیں گی جو سائنس آج پتہ لگا رہا ہے کہ ان چیزوں سے یہ ہوتا ہے،
اور وہ 1400 سال پہلے بتا دی گئی ہیں. تو مطلب اگر آپ قرآن کو میننگ سے پڑھیں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ اس وقت میں یہ باتیں کیسے پتہ تھیں. اور دیکھیے نا کتنی اچھی چیز ہے کہ یہ آپ کی باڈی کے لیے تو فائدہ مند ہے ہی ہے، اور اللہ کو یہ کتنا پسند ہے. تو سب سے زیادہ ضروری ہے کہ اس سے اللہ خوش ہوتے ہیں، اور ہماری جو باڈی ہے وہ تو ہمیں فائدہ کر ہی رہا ہے یہ روزہ رکھنا، بٹ ہم اپنے جو ہمارے کریٹر ہیں، ہمارے جو اللہ ہیں، ان کو بھی خوش کر رہے ہیں. تو مجھے نہیں لگتا کہ بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے روزہ رکھنا، اور ایک اندر سے خوشی ملتی ہے، ایک سکون ملتا ہے جب آپ روزے سے ہوتے ہیں، اور وہ جو شام کی تیاری ہوتی ہے افطار کی، اس کی ایک الگ ہی خوشی ہوتی ہے، اور ایک الگ ہی ماحول ہوتا ہے پورا. کیونکہ جو چیزیں ہم افطار میں بناتے ہیں وہ عموماً ہم روزمرہ کی زندگی میں نہیں بناتے ہیں، یا شام میں ہم سنیکس میں وہ سب نہیں بناتے ہیں. وہ ایک اسپیشل، ایک بہت ہی ڈفرینٹ ماحول ہوتا ہے. وہ خوبصورت دن پھر سے لوٹ کے آنے والے ہیں، رمضان پھر سے آنے والا ہے، اور اللہ سے میری یہی دعا ہے کہ ہم سب کو اللہ یہ دن دکھانا نصیب کرے. اور نہیں جانتے ہم لوگ کہ کس کے نصیب میں اس سال کا رمضان ہے اور کس کے نصیب میں نہیں ہے. بس ہم لوگ دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس سال کا بھی رمضان دکھائے. تو دیکھیے باتوں باتوں میں جو پراٹھے تو تیار ہو گئے ہیں، اور یہاں پہ اب میں آملیٹ کی تیاری کر رہی ہوں. آلموسٹ ڈن ہے آملیٹ بھی. اور میں سحری کے لیے ماشاءاللہ بہت ہی زیادہ جوش سے اٹھی تھی، بہت ہی زیادہ ایکسائٹیڈ تھی میں. اور میں نے سوچا تھا کہ میں اس کو شوٹ کروں گی اور آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. یہ میں نے ایک ہفتے پہلے شوٹ کیا تھا، کچھ مصروفیات کی وجہ سے میں اسے اپلوڈ نہیں کر پائی. فہم کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، فہم کو بخار تھا، تو میں اس میں کافی مصروف تھی. بٹ الحمدللہ فہم اب ٹھیک ہیں. تو میں نے سوچا کیوں نہ ایڈٹ کر کے جلدی سے یہ آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے. اور الحمدللہ اب میری یوٹیوب فیملی جو ہے وہ بڑھ رہی ہے، وہ گرو کر رہی ہے. تو لوگوں کو انتظار رہتا ہے کہ کافی دن ہو گئے کوئی ویڈیو نہیں آئی. اور آپ لوگ یقین جانیے کہ مجھے بے انتہا خوشی ہوتی ہے کہ جب میں یہ دیکھتی ہوں کہ لوگوں کو میری ویڈیو کا انتظار ہے اور وہ میرے ولاگ دیکھ رہے ہیں. تو دیکھیے ایک موٹیویشن ملتا ہے اور اچھا کرنے کے لیے، اور نئے نئے ولاگ جو ہیں آپ سب کے سامنے لانے کے لیے. تو اسی طرح سے مجھے اپنا پیار دیتے رہیے، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اور انشاءاللہ میں اور اچھے اچھے ولاگز بنا کے آپ سب کے سامنے پیش کروں گی. تو دیکھیے امی بھی آ گئی ہیں، اور میں اب جو آملیٹ ہے ان کو سرو کر رہی ہوں. تو یہ نارمل سی سحری ہے الحمدللہ. کافی کچھ ہے، آملیٹ ہے، پراٹھا ہے، اور یہاں پہ امی نے چائے لی ہے اور میں دودھ لے رہی ہوں، کیونکہ میں چائے نہیں لیتی. مجھے چائے کا بہت زیادہ شوق نہیں ہے، اور اگر آپ لے بھی لیں چائے تو پھر نیند نہیں آتی ہے جلدی. ویسے تو مجھے دودھ بھی نہیں پسند ہے، بٹ کچھ نہ کچھ لینا تھا لیکوڈ تاکہ تھوڑی انرجی رہے باڈی میں. تو میں یہاں پہ دودھ لے رہی ہوں. ایک تو اٹھتے ہی کچھ کھانے کی عادت نہیں ہے، جیسے کہ میں بریک فاسٹ بھی لائٹ ہی لیتی ہوں. تو یہاں پر بڑی ٹینشن ہو رہی تھی کہ ارے یہ ایک دم سے آپ اٹھے ہیں اور پھر آپ کو یہ کھانا ہے، پراٹھا ہے، آملیٹ اور یہ دودھ. تو بہت مشقت کرنی پڑ رہی تھی امی اور مجھے کھانے کے لیے، اور وقت بھی تیزی سے گزر رہا تھا، اذان کا وقت بھی ہونے والا تھا. تو ہمیں بس یہ تھا کہ جلدی جلدی سے ہم اس کو کھائیں، اور یہ تھا کہ بس سحری جو ہے وہ اچھی طرح سے ہو جائے. تو خیر کیونکہ نیت اچھی تھی اور ایک نیک کام کر رہے تھے، تو ظاہر سی بات ہے اللہ کی مدد آئی، اور اللہ نے جیسے تیسے جو ہے ہم نے اس کو ختم کیا. اور اذان سے پہلے ہی جو ہم لوگ فارغ ہو گئے تھے. دیکھیے ابھی باہر کا نظارہ ہے، ابھی روشنی بھی نہیں ہوئی ہے بالکل بھی، اور بس ہم لوگ جو ہے اذان کا ویٹ کر رہے تھے. اور بس کچھ دیر بعد ہی جو ہے اذان بھی ہو گئی. تو امی جو ہیں پہلے وہ قرآن لے کے بیٹھ گئیں. انہوں نے کہا کہ میں اتنے اذان نہیں ہو رہی ہے تو میں یہاں پہ قرآن پڑھ لیتی ہوں. ویسے تو تہجد کا وقت جو ہوتا ہے وہ سب سے سکون والا ہوتا ہے، اور
اس وقت کی جو عبادت ہوتی ہے وہی مطلب کہتے ہیں کہ وہ ایک ایسی عبادت ہوتی ہے کہ اللہ تو آپ کی دعا قبول کرتا ہی ہے، لیکن آپ کو نماز میں اتنا سکون ملتا ہے۔ تو اللہ سب کو جو ہے تہجد پڑھنے کی توفیق عطا کرے، آمین ثم آمین۔ اور میرا تو ایسا ماننا ہے کہ فجر کا جو وقت ہوتا ہے وہ بھی کافی سکون والا ہوتا ہے، اور کیونکہ اس وقت بھی کافی خاموشی ہوتی ہے اور عبادت جو ہے آپ کی وہ بہت اچھی ہوتی ہے اس وقت۔ اور جو بیسٹ پارٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سن رائز کا، تو اپنے آنکھوں کے سامنے وہ دیکھنا تو بہت اچھا لگتا ہے وہ۔ تو کئی بار آج کل ٹھنڈ میں ہمت نہیں ہوتی کہ اٹھ کے آپ جائیں اور دیکھیں، لیکن کئی مرتبہ میں نے دیکھا ہے تو بہت اچھا لگتا ہے۔ اور یہاں پہ نماز کا وقت بھی ہو گیا تھا تو امی نماز کے لیے کھڑی ہو گئیں، اور میں نے بھی جو فون تھا اس کو میں نے ٹرائی پاڈ پہ لگا کے یہاں پہ رکھ دیا تھا، اور میں بھی نماز پڑھنے چلی گئی۔ اور جی یہاں پر جو ہے ہمارا افطار کا ٹائم ہو گیا، اور الحمدللہ پورا دن کیسا گیا پتہ نہیں چلا۔ اور یہاں پہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ کافی چیزیں تھیں، جیسے کہ آپ کو ویڈیو میں دکھ رہا ہوگا، آلو پیاز کی پکوڑیاں ہیں، اور یہاں پہ چنے کی دال ہے جو بوائل نہیں، جو کچی ہوتی ہے، اس کو آپ 4-5 گھنٹے کے لیے ایسے ہی بھگو کے رکھیں، تو یہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے۔ تو چنے کی دال ہے، اس میں آپ نے اپنی پسند کے کوئی بھی آپ جیسے کھیرا ہو گیا، پیاز، ہری مرچ، یا کچھ بھی جو بھی آپ کو پسند ہے وہ آپ ڈال سکتے ہیں۔ اور ادھر جو ہے پپایا ہے اور پائن ایپل جوس ہے یہ، ادھر امی نے فروٹ کریم بنائی ہے، اور ایک طرف ہیں دال کی پکوڑی، جو سٹیم والی پکوڑی ہیں، فرائیڈ والی نہیں ہیں، تو یہ بھی بہت زیادہ ٹیسٹی ہوتی ہیں۔ انشاءاللہ اس کی ریسیپی بھی میں آپ کے ساتھ بہت جلد شیئر کروں گی۔ اور یہاں پر ہے مٹر کی چاٹ، تو دیکھیے کتنا زیادہ اہتمام ہو گیا، اور بہت اچھا روزہ گزرا الحمدللہ۔ اور فہم بھی میری گود میں یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کو کچھ اس میں سے نہیں دے سکتے تھے کیونکہ ان کے کھانے لائق یہاں پر کچھ نہیں تھا، تو بس میں نے ان کے لیے جو ہے ایک الگ سے ایک پلیٹ میں جو ہیں ان کے جو وہ کھاتے ہیں چپس ٹائپ، میں نے وہ نکال لیے تھے تاکہ ان کو بھی لگے کہ وہ بھی سب کے ساتھ کھا رہے ہیں، کیونکہ فاہم کو الحمدللہ بہت پسند ہے کہ سب جب لوگ بیٹھے ہوں دسترخوان میں یا ٹیبل پہ تو وہ سب کے ساتھ بیٹھ کر کھائیں۔ تو جی میں یہاں پر اپنے ولاگ کو اینڈ کرتی ہوں، اور آپ سب سے یہی امید کرتی ہوں کہ آپ کو میرا یہ چھوٹا سا سحری اور افطار ولاگ پسند آیا ہوگا، اور انشاءاللہ آپ سب سے پھر بہت جلدی ملاقات ہوگی اپنے نئے ولاگ میں۔ تب تک کے لیے آپ لوگ اپنا بہت خیال رکھیں، کیونکہ جو اومیکرون ہے وہ پھر جو ہے کافی پھیل رہا ہے کووڈ کی طرح ہی، تو ہم لوگوں کو بہت احتیاط رکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور آپ لوگ اپنے گھروں میں خوش رہیں، آباد رہیں۔ تو ایسے ہی آپ میرے ولاگس دیکھتے رہیں اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ تو پھر ملتے ہیں اپنے نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔